حسین کربلا میں علی اصغر کو لے آئے آخر میں. وقت عباس ابن علی معجزہ نہیں ہے، اصغر ابن حسین کی معجزہ. فاتح کربلا ہے، 6 ماہ میں اکثر حسین ابن علی ہے، 6 ماہ کا ابوالفضل عباس ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اور شہزادہ علی اصغر صاحب دیکھیں اس معصوم شہادت سے بہت سی باتیں جو سیکھنے والی ہیں. میں فقط 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. بالخصوص ہم جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، بہت توجہ کیجیے گا تمام والدین، میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ یہ کہ یوزولی جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، بچے جو ہے نا وہ ماں باپ کی کمزوری ہوتے ہیں. یہ جملہ کہا جاتا ہے معمولاً، بچے ماں باپ کی کمزوری ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی فرض کیجئے آپ بہت سارے وہ کام کے جو خود نہیں کرنا چاہتے بچوں کی وجہ سے کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ مثلا بچہ کسی برتھ ڈے پارٹی میں جانا چاہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ برتھ ڈے اچھا نہیں ہے وہاں جانا، لیکن وہ بچہ ضد کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، شور کر رہا ہے، آپ مجبور ہو جاتے ہیں. آپ کیا کریں؟ تو بچے جو ہیں ماں باپ کی کمزوری بن جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر میوزک ہے، وہاں پر مس گیدرنگ ہے، وہاں پر مناسب نہیں ہے جانا، آپ بچے کو نہیں بھیجنا چاہتے لیکن زبردستی بھیجتے ہیں. 10 سال کا بچہ ہے، وہ آپ سے بہترین کوئی لیٹسٹ گیجٹ مانگ رہا ہے، کوئی لیٹسٹ آئی فون موبائل مانگ رہا ہے، آپ نہیں دینا چاہتے. آپ جانتے ہیں اس کے لیے کتنا نقصان دہ، لیکن اتنی ضد کرے گا وہ، اتنی ضد کرے گا وہ، دوستوں کا یہ پیئر پریشر وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں زمین آسمان ویٹ کر دے گا. بالآخر آپ کہیں گے یار اس کو دے کے جان چھوڑو. یہ ہر ایج کا معاملہ ہے. پھر اور جب بچے بڑے ہو جائیں، بعض گھروں میں اس طرح سے بھی اب وہ شادی کرنا چاہتے ہیں کسی، آپ جانتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے رشتہ. بعض اوقات دین سے باہر کرنا چاہتا ہے، بعض خدا نہ خواستہ بعض اوقات مذہب سے باہر، فرقے سے باہر کرنا چاہتا ہے، ہم کف نہیں ہے. اب لیکن بالآخر کیا کریں، بچے ماں باپ کی کمزوری بن جاتے ہیں، نہیں کر سکتے بچے. کاش میری بات پہنچ سکے. کربلا نے ہمیں سکھلایا ہے کہ بچے ماں باپ کی کمزوری نہیں، بچے باپ کی طاقت ہوا کرتے ہیں. کاش میری بات پہنچ سکے. ڈسکشن شہزادہ علی اصغر کی میں بات کر، اللہ اکبر، کاش میری بات پہنچ سکے. ایک مل کے صلوات بھیجیں اور محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی، یا علی مدد. حیدر 6 ماہ کا بچہ ہے لیکن اپنے باپ کی طاقت ہے. کون سا باپ؟ کہ جو مشکل کشائے کائنات کا بیٹا ہے. اس باپ کی طاقت کا نام علی اصغر ہے. میں کہتا ہوں حسین کا جہاد پورا نہیں ہوتا جب تک علی اصغر کربلا میں شامل نہ ہو. کیا یہ درس نہیں ہے عزیزان گرامی؟ ولادت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی مناسبت. کاش بچوں کو ایسا بنا سکے کہ بچے دینی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے ماں باپ پر بوجھ نہ ہو، والدین کی طاقت بن جائیں. یہ ایک بات ہم نے اگر شہزادہ علی اصغر کی ولادت سے لے لی. یہ درس ہے یا نہیں مجھے بتلائیے گا. 6 ماہ کے بچے سے حسین نے تو کہا کہ میرا جہاد مکمل نہیں ہوتا جب تک میں علی اصغر کو مدینہ سے لے کے نہ جاؤں کربلا. وہ جو آپ مصائب میں روایت سنتے ہیں وہ درس اور فضائل میں بھی سن لیجئے اسے، کہ جب مدینے سے ہجرت ہو رہی ہے بھائی، شہزادہ علی اصغر 6 ماہ کی زندگی، اور 6 ماہ سے میں بھی 2 دن ایسے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ایک مدینہ سے روانگی اور ایک عاشور کے دن شہادت. مجھے درمیان میں بتلا دیجئے کہاں شہزادہ علی اصغر کا ذکر کسی کتاب میں ہو. اگر کسی کتاب میں ہو تو میں نے نہیں دیکھا، کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہتا لیکن غالباً نہیں ہے. 6 ماہ کی زندگی میں فقط 2 دن ایسے ہیں کہ جن کا ذکر باقاعدہ کتابوں میں. 28 رجب المرجب مدینہ سے روانگی، جب اصغر باپ کی آغوش میں نہیں آ رہے تھے، اور پھر حسین نے کچھ کہا اور بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا. یہ ذکر آپ نے سن رکھا ہے. اور اس وقت علماء یہی بیان فرماتے ہیں کہ حسین نے گویا اصغر کی یہی گوش گزار کیا تھا کہ اے میرے لال، میرا جہاد تیرے بغیر نامکمل. اور اسی خاطر ہے کہ جب حل من ناصر ینصرنا کی صدا پکاری تو اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. یہ جو جھولے سے زمین پر گرا دینا ہے، اس میں بھی 6 ماہ کی زندگی، بلکہ اس ایک عاشور کے دن میں شہزادہ علی اصغر باب الحوائج نے پورا فلسفہ اضطراب اور اطمینان سمجھا دیا. کاش میں اپنی بات سمجھا سکوں آپ کو. یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، پورا فلسفہ اضطراب اور اطمینان. اضطراب جب انسان کسی سٹریس میں، کسی مشکل پریشانی میں، اطمینان جب سکون میں. اصغر اس وقت اضطراب میں آ گیا جب حجت خدا نے پکارا. بھائی حجت خدا پر سخت وقت تھا، صدا استغاثہ بلند کی، حل میں مغیث یغیثنا، حل میں ذاب بن یذب اور حرم رسول اللہ، اور بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. یہ اضطراب کی علامت ہے. اور جب اپنی قربانی کو پیش کر دیا حجت خدا کی بارگاہ میں تو بچہ مسکرا دیا. یہ اطمینان کی علامت ہے. کیا بات پہنچ رہی ہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مل کے صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے میرے ساتھ فقط 2 دن میں اس بات کو مکمل کر دوں پھر آتا ہوں اس نقطے پر. فقط 2 دن کسی تفصیل، قدر تفصیل کے ساتھ کتاب میں ملتے ہیں. ایک 28 رجب المرجب مدینہ سے روانگی،
اور ایک 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کربلا میں شہادت، جس کی زندگی کے فقط 2 دن کتابوں میں ہے۔ ہزاروں مرثیے کہے گے اس بچے پر، ہزاروں منقبتیں کہی گئی، ہزاروں مجلسیں منعقد ہوئی، یہ انا اعطیناک الکوثر۔ یار یہ بات اگر جو جشن سننے آئے ایک بیدار اور صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس کا ذکر فقط 2 دنوں کے لیے کتابوں میں ملتا ہے۔ غیر مسلموں نے نظمیں کہی شہزادہ علی اصغر پر، فرینچ رائٹرز نے ایک مرتبہ حضرت قبلہ علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقام، انہوں نے اس پر پوری گفتگو کی کہ شہزادہ علی اصغر پر کن کن شعراء نے کلام کہا ہے۔ ان سے پہلے بیان کیا جاتا ہے مرحوم مولانا سید منتظر عباس نقوی صاحب علی اللہ مقام، جو یہاں پر اشرا پڑھنے کے لیے بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے ساتھ بالکل ایسے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا کربلا معلیٰ میں حرم امام حسین کے سامنے، اور ساری رات بات ہوتی رہی عزائے حسین کے معاملات پر، کتابوں پر گفتگو، مقررین نے کیا کچھ کہا ہے، کیا نظمیں لکھی گئی، اور بہت استفادہ کی۔ اس میں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام پہ سلام پڑھا گیا حضرت قبلہ علامہ رشید ترابی صاحب کی خطابت سے پہلے، تو موضوع ان کا کوئی اور تھا، لیکن جب وہ تشریف، کیونکہ اس پہ بہت بے پناہ گریا ہوا، تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے موضوع ہی یہ بنایا پھر، اور پھر انہوں نے بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ کن کن فرینچ رائٹرز نے شہزادہ علی اصغر پر کلام کہا ہے۔ اس معصوم کا ذکر جو ہے فضائل کے اعتبار سے یہی ایک تاریخ بنتی ہے کہ جس میں کھل کے ذکر کیا جائے۔ تو فرینچ رائٹرز نے ذکر، کون کون سے رائٹرز نے حضرت علی اصغر پر نظمیں کہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد گنوائے، شعراء کے نام گنوائے، عربی زبان، فارسی زبان، مختلف اور زبانوں کے، یہاں تک کہ پھر تو وہ مصائب کا ان کا بڑا شعراء افاق جملہ تھا کہ تمام شعراء ایک طرف، لیکن اس بچے کے لیے سب سے پہلا شعر اور سب سے پہلا مصرع خود ان کی ماں نے کہا کہ یا بنیا مثلو کا ینحر، کہ بیٹا تجھ جیسا بھی نحر کیا جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر بھی وہی لفظ ہے، یا بنیا مثلو کا ینحر، ینحر اسی ونحر سے، فصلی لربک ونحر۔ یہ باتوں کو باتوں سے جوڑتے چلے جائیے گا، آپ کو باتیں سمجھ میں آتی جائیں گی، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ فصلی لربک ونحر یا بنیا مثلو کا ینحر، وہ مصائب کا جملہ اسے فضائل سے جوڑ کے سنیے کہ وہ جو نہر ہوئی ہے نسل رسالت کربلا معلیٰ کے میدان، اس کی عالی ترین مثال شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس شہزادے نے بے پناہ اتنا درس ہے 6 ماہ کی زندگی میں، بلکہ یہ کہ 2 دن جو تاریخ میں بہت، اس میں اتنا درس ہے کہ آپ جتنا باپ کی قوت ہے علی اصغر، کاش ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر سکیں کہ جب ہم تو پریشان ہیں اپنی نسلوں کے آگے، یہاں پر ہم انشاءاللہ جب آگے بڑھیں تو یہ ہمارا قوت بازو بن سکے یہاں پر دین پر عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ پورا فلسفہ اضطراب اور اطمینان فرمایا، شہزادہ علی اصغر نے سمجھا دیا کہ دیکھو دنیا کے معاملات میں تو مضطر نہ ہوا کرو، اصل اضطراب کی کیفیت وہ ہے کہ جب حجت خدا کسی مشکل، جب حجت خدا پر سخت وقت ہو تب اضطراب ہونا چاہیے، جھولے سے گرا دیا اپنے آپ کو۔ اور اطمینان کب ہونا چاہیے؟ اطمینان اس وقت ہونا چاہیے جب میں نے اپنی جان حجت خدا، جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے دے دیا حجت خدا، میرا مال، میری عزت، میری آبرو جب میں نے ان کی راہ میں دے دی، یہ ہے اصل اطمینان کا وقت۔ بچہ مسکرا دیا، سبحان اللہ۔ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، ایک بات میں رونے لگے، ایک بات میں ہنسنے لگے، کون جیتنے والا ہنسے گا یا ہارنے والا؟ روئے گا کون؟ سمجھ میں آیا؟ شامی تیر مار کر بھی رو رہے تھے، بچہ تیر کھار کے بھی ہنس رہا تھا، جیتا کون؟ سبحان اللہ۔ جناب علی اصغر علیہ السلام سلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آج کسی عجیب ہی مزاج میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک عجیب ہی روحانیت و معنویت ہے۔ شہزادہ باب الحوائج علی اصغر کا صدقہ ہی ہے، اور یہ میں کہتا ہوں شبیہ ہے گہوارہ علی اصغر کا بھی صدقہ ہے جو پی ایس پی میں یہاں موجود ہے، بارگاہ کی زیارت۔ آپ ویسے زیارت کرتے ہی رہتے ہوں گے، لیکن موقع ملے ان ایام میں تو ضرور اس شبیہ گہوارہ علی اصغر کی زیارت کیجیے جو کربلا معلیٰ سے آیا ہے، کربلا معلیٰ سے تحفہ بن کر آیا ہے، بعض مومنین جو لے کر آیا، تو یہ خود بخود بہرحال تاثیر آ جاتی ہے
جب کربلا کی شبیہ یہاں موجود ہو اور بھی گہوارہ علی اصغر کی شبیہ یہاں موجود، تو کیا کہنا، تو پھر ذکر علی اصغر اسی شان سے ہو. کاش میری بات پہنچ سکے. تو وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ فِي مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس بات پر کہ جو ہم نے اپنے حبیب پہ نازل کیا، تو لے آؤ کوئی ایک سورہ، چاہے چھوٹا سورہ لے آؤ. اگر تمہیں خاندان بنی ہاشم کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے، لاؤ اصغر کی مثال تو لے کر آؤ. بات پہنچ رہی ہے؟ ہم عباس کی مثال نہیں مانگ رہے تم سے، ہم علی اکبر کی مثال نہیں مانگ رہے تم سے، اصغر کی تو مثال لے کر آؤ. سبحان اللہ. یہ اور حضرت قبلہ علامہ نقل صاحب نے بھی جو مجالس پڑھی سورہ والعصر میں، اس میں بھی حضرت علی اصغر کی ایک عجیب شان اس مسکراہٹ کے والے سے اللہ جانے کیا اسرار ہے علی اصغر کی مسکراہٹ میں. پتہ نہیں کتنی مجالس اس پر ہو سکتی، پتہ نہیں کتنی گفتگو اس پر ہو سکتی. حسین کا بچہ مسکرایا کیوں؟ کیا فلسفہ ہے، کیا گہرائی ہے اس. حضرت علامہ نقل صاحب نے جو لکھا ہے وہ میں بزرگوں کے کلام سے پڑھتا ہوں تاکہ بزرگوں کی بات آپ تک پہنچے. تو حضرت علامہ نقل صاحب نے لکھا ہے جب وہ سورہ عصر پہ بات کر رہے تھے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تلقین کرو، صبر کی تاکید کرو. یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر کی جب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہو رہی تھی، تو جانتے ہیں نا کہ حبیب ابن مظاہر وہ وصیت کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ویسے تو میں بھی تمہارے بعد آنے والا، لیکن اگر کوئی وصیت ہے تو کر کے جاؤ. اور چونکہ مسلم ابن اوسجہ کا چھوٹا بچہ بھی موجود تھا خیمے میں، وصیت نہیں کی انہوں نے اپنے بچے کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے، کہا اوصی کا بہذا الامام، کہ حبیب میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ مرتے مر جانا بس اس امام حسین ابن علی کی نصرت کرتے رہنا. یہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے. لیکن اس کے بعد آگے بڑھیے گا، دیکھیں حبیب اور مسلم ابن اوسجہ میں برابر کا رشتہ ہے، وہ براہ راست نصیحت کر سکتے ہیں، وصیت کر سکتے ہیں. لیکن حضرت علامہ نقل صاحب نے عجیب شان کو لکھا ہے کہ جب شہزادہ علی اکبر جانے لگے، اب علی اکبر کا آخری وقت ہے، مصائب میں آپ سنتے ہیں لیکن اسے اس طرح سے سنیے گا، قرآن کو جوڑتے چلے جائیے کربلا سے تو عجیب شان سمجھ میں آتی ہے. یہ حفظ مراتب کے خلاف ہے کہ بیٹا باپ سے کسی وصیت یا نصیحت کو، وصیت یہاں پر مراد ہے نصیحت کو بیان کرے، حفظ مراتب کے خلاف ہے یہ. تو لیکن علی اکبر نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر عمل کیسے کیا؟ وتواصوا بالصبر پہ ایسے عمل کیا کہ بابو میں آپ سے پانی مانگنے آیا تھا نا، میں سیراب ہو گیا، نانا رسول اللہ کیا تھا، اور وہ ایک جام آپ کے لیے بھی کھڑے لے کر. یہ حضرت علامہ نقل صاحب کہتے ہیں گویا وتواصوا بالصبر کا ایک پیغام تھا یہاں کہ ایک جام لے کر آپ کے لیے بھی کھڑے ہوئے جنت میں. یہ شہزادہ علی اکبر نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر اپنے انداز سے عمل کیا، مکمل حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے. پھر کہتے ہیں آخر میں وہ آ گیا 6 ماہ کا جو یہ لفظ بھی نہ کہہ سکے، اصغر نے مسکرا کر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سمجھا دیا. مسکراہٹ، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. علیہ السلام سلام، مل کے صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بات واضح ہو رہی ہے. شہزادہ علی اصغر کی زندگی سے جو اہم ترین بات آج لے کے جائیے گا، ایک تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے مددگار بن سکے دین کے معاملے میں. دوسرا یہ کہ ہمیں مسترکب ہونا چاہیے. اس وقت نہیں کہ جب کوئی دنیا کا معاملہ ہو نقصان ہو گیا، وہ ایک ٹھیک ہے انسانی فطرت سے پریشانی، لیکن اصل اضطراب اس وقت ہونا چاہیے جب میں شریعت پر عمل نہ کر پاؤں. اس وقت اضطراب ہونا چاہیے. آپ اگر کسی ایسی محفل میں، اس وقت اضطراب ہونا چاہیے کہ، اور میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، فرض کیجئے کہ اگر ایک جگہ ہے مس گیدرنگ ہے، جینٹس آ رہے ہیں، آپ کو ایک اہتمام ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے حجاب کی صحیح طرح سے حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، اس وقت اضطراب ہونا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے کتنی ہی قربت ہو، شریعت کے حوالے سے کوئی قربت نہیں. شریعت اصل اہم شریعت ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اصل اضطراب اس وقت ہونا چاہیے کہ یہ کچھ کمی ہے جو مکمل شریعت پر عمل نہیں ہوگا. اطمینان کب ہونا چاہیے؟ ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے، میں نے حسین کے راستے پہ تو عمل کیا ہے، اطمینان، کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے، کیسی باتیں سناتی رہے، مجھے پرواہ نہیں کسی کی، میرے زمانے کے امام مجھ سے راضی ہے، بس یہ کافی ہے. یہ اطمینان کی منزل ہے. یہ اصغر نے سمجھایا، میں مسکراہٹ کے ساتھ. بات واضح ہو رہی ہے؟